بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈال پر موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، ٹی پی 2 کے ہمارے دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ مجھے ایکچولی 4 بجے کہیں اور ایک میٹنگ میں جانا ہے، تو کوشش کروں گا بہت کم وقت میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں۔ میں سب سے پہلے ثابت بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس میٹنگ کا انعقاد کیا ہے۔ میں شاکر شاہ صاحب کو آج اس کارنر میٹنگ کے توسط سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں اس سے پیچھے نہیں پائیں گے، اور جس طرح وہ علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے مشورے سے ہم اپنے اس علاقے کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں چونکہ میں ٹی پی 2 میں اس وقت کھڑا ہوں، اور اس ٹی پی 2 کی آباد کاری سے لے کر اب تک جتنے حالات اور واقعات رونما ہوئے ہیں وہ سب مجھے یاد ہیں، سب میرے سامنے ہوئے ہیں۔ جب مصطفیٰ کمال کراچی شہر کا ناظم تھا، اس وقت لائنز ایریا میں جہاں لوگوں کے گھر توڑے گئے تو ان کو متبادل کے طور پر اس متنازع زمین پر آباد کرنے کا منصوبہ بنا۔ آج بھی اگر آپ اس مقدمے کو دیکھیں جو سپریم کورٹ میں چلا ہے، اس ریکارڈ میں میری وہ تقاریر جو میں نے سٹی کونسل میں کی تھی وہ موجود ہے۔ آپ چاہیں تو کے ایم سی کے ہیڈ آفس چلے جائیں، وہاں پر جو تقاریر میں نے ٹی پی 2 کے مسئلے پر کی تھی وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں اس آباد کاری کے خلاف تھا، اور خلاف کیوں تھا اس کی میں نے ساری وضاحت اور اپنی تقریروں میں کی ہے۔ ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ جن غریبوں کے گھر لائنز ایریا میں ٹوٹے ہیں ان کو متبادل نہ ملے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے تھے کہ جن کو بے گھر کیا جا رہا ہے ان کو گھر نہ ملے، لیکن میں نے ان تقاریر میں بھی کہا تھا کہ جس جگہ تم ان کو آباد کرنے لے کر جا رہے ہو وہ متنازع زمین ہے، تم ان کو ایسی جگہ پہ ڈال رہے ہو جہاں ساری زندگی یہ مصیبت میں رہیں گے۔ اور وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم ان کو یہاں 60 گز کا 80 گز کا پلاٹ دینا چاہتے ہو مت دو، کراچی میں کوئی اور بہتر جگہ ڈھونڈو، تم ان کو 200 گز کا پلاٹ دو، 500 گز کا پلاٹ دو، 1000 گز کا پلاٹ دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس عمل کی حمایت کریں گے۔ لیکن ایم کیو ایم نے آپ تمام وہاں سے بے گھر ہونے والے لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے اس پر ایم کیو ایم کا زور کم پڑتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ 4-5 ہزار ووٹ یہاں آباد کر دو تاکہ وہ ووٹ ہمیں پڑیں اور ہم اپنی سیٹ جیت جائیں۔ ایم کیو ایم اس یو سی کو نہیں جیت سکتی تھی، انہوں نے کہا کہ 4-5 ہزار ووٹ یہاں ڈال دو تاکہ یو سی کے جب الیکشن ہو تو ہم ان 4-5 ہزار ووٹوں کی وجہ سے اپنی یوسیاں جیت جائیں۔ مقاصد ایم کیو ایم کے سیاسی تھے، انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کی بھیٹ آپ لوگوں کو چڑھایا جن کو یہاں پر الاٹمنٹ کر کے دی تھی۔ میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہاں رہنے والے، یہاں آباد ہونے والے لوگ ساری زندگی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے مسئلے ہوں گے، ان کے لیے مشکلات ہوں گی، یہ کام مت کرو۔ میری بات انہوں نے نہیں مانی، لیکن آپ گواہ ہیں اس بات کو، اب تقریباً کوئی 25 سال ہو گئے ہوں گے، 16 سال ہو گئے۔ نہیں تو مصطفیٰ کمال کے وقت میں ہوا نا، مصطفیٰ کمال تو 2005 سے لے کے 9 تک تھا، تو کہاں سے 16 سال؟ آپ 16 سال پہلے آئے ہوں گے، لیکن یہ آباد کاری جو ہے اس کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بھائی، 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت جب میری بات نہیں مانی، یہاں آباد کاری ہو گئی، اور اس کے بعد عدالتوں میں کیسز ہوئے، اور کیس کرنے والوں میں اور کوئی نہیں تھا، وہی پہلوان تھا جو آج کل آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ان کو گھروں کو ٹوٹنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارے گھر جو ہیں یہ توڑ دیے جائیں اور زمین کو خالی کرا دیا جائے۔ میں نے جب 2017 میں الیکشن لڑا
تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے نو گو ایریا تھا. ہم اس آبادی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے, گیٹ لگے ہوتے تھے. کیونکہ جس طرح پورے شہر پہ زور تھا اس طرح یہاں بھی زور تھا, ہمارا داخلہ نہیں تھا. میں 2017 کا الیکشن جیتنے کے بعد اس علاقے میں آیا. جب میں نے آ کر اس علاقے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو پورا شہر آباد ہو گیا, اب اس علاقے کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. اور میرا اس وقت سے یہ موقف ہے کہ اگر یہاں رہنے والے لوگوں کو غلط طریقے سے آباد کرایا گیا ہے تو اس میں قصور ان کا نہیں ہے, قصور مصطفیٰ کمال کا ہے. اگر سزا دینی ہے تو مصطفیٰ کمال کو دو. یہاں 50 گز کے 60 گز کے 80 گز کے مکان میں رہنے والے غریب کو سزا اس کے لیے ملنی چاہیے. اس نے غلط طریقے سے ان کو پلاٹ الاٹ کر کے دیے اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر اپنے گھر بنائے, اپنی چھت بنائی ہے. اور اس لیے گھر ٹوٹ جائیں, اس لیے چھت ٹوٹ جائے کہ مصطفیٰ کمال ان کو غلط بٹھایا. تو میرا ہمیشہ مطالبہ رہا کہ اگر یہاں جرم ہوا ہے تو وہ جرم کرنے والے یہ لوگ نہیں جو یہاں رہتے ہیں, ان کا مجرم جو ہے وہ مصطفیٰ کمال ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اس کو سزا ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ان کو توڑ دیا جائے. ریکارڈ پر ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا, ٹی وی انٹرویوز میں کہا, پریس کانفرنسز میں کہا, اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس شہر میں غریبوں کے گھر توڑنا ہمارے بس کا کام نہیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے. وزارت چھوڑنی پڑی چھوڑ دوں گا لیکن غریبوں کے گھر نہیں توڑ سکتا ہوں. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس شہر کا ایک عام سا آدمی ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ وزارتیں, یہ عہدے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. میری ساری زندگی نہ میں نے ایم پی رہنا ہے, نہ ساری زندگی میں نے وزیر رہنا ہے, لیکن اس شہر کے اندر میں نے رہنا ہے. میں یہ بات کہتا تھا کہ اگر میری وزارت میں میرے ہوتے ہوئے یہ غریبوں کے مکانات ٹوٹتے ہیں تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو ان کا مجرم سمجھوں گا اور میں اس شہر میں سر اٹھا کے چل نہیں سکوں گا. لیکن اگر میں وزارت چھوڑ دوں گا اور ان غریبوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تو میں وزیر رہوں یا نہ رہوں, لیکن کم از کم اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ گردن اٹھا کے تو چل سکوں گا. آج بھی آپ کے سروں پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تلوار لٹک رہی ہے. آج بھی وہ جو اس آبادی کو توڑنے والی طاقتیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. وہ آج بھی چاہتی ہیں کہ یہ آبادی ٹوٹ جائے, لیکن اللہ کے فضل سے, آپ کی دعاؤں سے ہم ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں, ہم ان کے راستے میں دیوار ہیں. اب یہ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے کہ آپ یہ بات سوچیں کہ آپ کے اس پورے اتنے بڑے شہر کو, اتنی بڑی آبادی کو جس میں ہزاروں لوگ آباد ہیں, ان کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے یا عرفان اللہ مروت, جماعت اسلامی, نون لیگ یا کوئی MQ کے کر سکتی ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ کو آباد کیا اور وہ لوگ جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ کو اٹھانا چاہتے تھے وہ آج دونوں مل رہے. اٹھانے والے بھی ہیں, بٹھانے والے بھی ہیں, لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ جب اس آبادی کو توڑنے کی بات ہو رہی تھی کوئی کھڑا ہو کے کہتا کہ ہم اس آبادی کو نہیں ٹوٹنے دیں گے. کسی میں یہ جرأت نہیں تھی. مصطفیٰ کمال کو کہا گیا کہ تم نے, بولا میں نے تھوڑی کیا, وہ تو کونسل کی قرارداد تھی. اور اگر اتنا کام کیا تھا تو دھڑلے سے کہتے کہ میں نے کیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں ٹوٹا دوں گا. یہ بات اس نے نہیں کہی. آپ اٹھا کے انٹرویوز دیکھ لیں اس کے, وہ کہتا تھا میں نے نہیں کیا ہے, وہ کونسل نے کیا, میں نے نہیں بٹھایا, یہ بات کہتا تھا, تو یہ کیا. تو اب یہ جو آبادی ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سروں پر جو تلوار لٹک رہی ہے اس کو کیسے ہٹائیں, اور اس کے لیے کوئی نئی قانون سازی کرنی پڑے گی, نیا کوئی قانون بنانا پڑے گا, آپ کی اس آبادی کو ریگولرائز کرنا پڑے گا. یہ جو واٹر بورڈ کے نام پر زمین ہے اس کا ٹائٹل چینج کرنا پڑے گا, وہ آسان کام نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کام پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی جبھی اسد عالم جاہی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس صوبے میں 130 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, حکومت بنانے کے لیے 65 سیٹیں چاہیے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ کم از کم بھی 65 سے زیادہ سیٹیں صوبے کی ایسی ہیں جس پہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. ہم آسانی سے جیت رہے ہیں اس سیٹیں ساری. اب یہاں وہ لوگوں کو لالی پاپ دیتا جا رہا ہے میں وزیر داخلہ گھر سے بنے گا, 65 سیٹیں جیتے گا, حکومت بنے گی, وزیر اعلیٰ کوئی بنے گا, اس کے بعد تو وزیر داخلہ بنے گا نا. یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا بلی کے خلاف میں جو چھیڑے ہوتے ہیں, یہ وہی کام ہے, پلے والے کچھ نہیں اور کہتے ہیں وزیر داخلہ بنے گا. تو پہلے 65 سیٹیں جیتنی ہے پھر وزیر داخلہ بننا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ 65 امیدوار نہیں ہے پورے سندھ میں. جب امیدوار 65 نہیں ہو
وہ کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ بھی بنوں گا، میں وزیر داخلہ بھی بنوں گا. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بنے گا تو میں آپ کو دلیل سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری 130 سیٹیں صوبے کی پیپلز پارٹی کا امیدوار ہر سیٹ پہ موجود ہے. ہر سیٹ پہ 130 امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے پورے صوبے میں اندر، اور 65 چاہیے. 65 سے زیادہ سیٹیں ایسی جس میں مقابلہ کوئی نہیں. ہم جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف 8 فروری کا دن گزرا اور ہمیں جیت جانی ہے. ہم تو یہاں کوئی 100 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ جیتیں گے شہر کے اندر، وہ پورے صوبے کے اندر. تو وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا. صوبائی اسمبلی میں اکثریت پیپلز پارٹی کی ہوگی. تو آپ کے اس آبادی کا جو مسئلہ ہے اس کا حل پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی سیاسی وابستگی ایم کیو کے ساتھ ہو، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، جماعت اسلامی کے ساتھ ہو، نون لیگ کے ساتھ ہو، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، لیکن آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا حل پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ اپنے بنیادی اور سب سے بڑے مسئلے پر کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کریں اپنے سیاسی تعلقات، اپنی سیاسی وابستگیاں جدھر ہیں رہنے دیں اس کو، لیکن اس آبادی کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ضرور دیں، تاکہ نہ صرف ہم کہ آپ کے اوپر جو تلوار ہے اس کو ہٹائیں، بلکہ یہاں رہنے والے لوگوں کے مکانات کو لیز کر کے آپ کے نام پہ منتقل کروائیں پراپر طریقے سے، تاکہ یہ تلوار آپ کے سروں پر جو نظر نہیں وہ ختم. یہاں پر جب میں آیا تھا 17 کے بعد تو میں نے حالت دیکھی تھی تو مجھے بہت تکلیف بھی ہوئی تھی کہ اتنی بڑی آبادی ہے، اتنے گھر ہیں، لیکن جو حالت ہے کہ نہ سیویج کا نظام ہے، نہ یہاں پر کوئی سڑکوں کا نظام ہے، تباہ حال تھی پوری کی پوری آبادی. تو ہم نے آہستہ آہستہ کوشش کی کہ اس نظام کو بہتر کریں. کچھ ہم نے کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں بہت مزید کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سڑکیں، گلیاں، سیوریج، پانی دینا یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس حلقے کے اندر جتنے علاقے تھے جہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اکثر علاقوں میں ہم پانی کا مسئلہ حل کر چکے ہیں. تھوڑا سا اگر کہیں رہ گیا تو وہ بھی اس لیے کہ جماعت اسلامی نے ہماری پانی کی ایک لائن پر اسٹے آرڈر لے کے وہ کام رکوایا ہے. جیسے ہی وہ کام شروع ہوگا 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اندر ان آبادیوں کا پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو ہمارے اس حلقے میں پورے حلقے کی بات کر رہا ہوں، پورے حلقے کی انشاءاللہ تعالیٰ پانی کا مسئلہ 100% عمل کریں گے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اگلے 5 سال میں کریں گے، الیکشن ہو جاتے ہیں، اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر اس پورے حلقے میں پانی کے مسئلے کو حل کر دیں گے. یہاں بے روزگاری بہت ہے. عرفانہ مرد تو نوکریوں کے لیٹر بانٹتا پھرتا ہے، لیکن میں غلط بیانی نہیں کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ سرکاری محکموں میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو نوکریاں مل سکیں، لیکن جتنا ہوگا وہ تو ہم کوشش کریں گے. لیکن بے روزگاری کئی گنا اس سے زیادہ ہے. ہم نے اس کا متبادل حل نکالا کہ اگر لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو ہنرمند کریں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں. اس سلسلے میں اعظم بستی میں ہم نے ایک ٹیکنیکل کالج بنایا. کراچی کا بہترین ٹیکنیکل کالج ہے، اعظم بستی میں موجود ہے. اگلی دفعہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی ہر یو سی میں کم از کم ایک ٹیکنیکل کالج بنائیں، اور اگر جہاں جگہ ہو وہاں 1 سے زائد بنائیں. اور یہاں TP2 میں آسانی یہ ہے کہ یہاں جگہ ہمیں میسر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ TP2 کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج الگ بنائیں گے، بہترین ٹیکنیکل کالج بنائیں گے، تاکہ یہاں رہنے والے نوجوان بچیاں جو ہیں ہنر حاصل کریں اور اپنے ہنر کی بنیاد پر اپنے گھروں کو چلانے کے قابل ہو جائیں. اور اگر کچھ لوگ چاہیں تو اسی ہنر کی بنیاد پر، اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر وہ دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر اپنا روزگار کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں. یہاں پر جو اسماعیل نے بات کی بجلی کے میٹر کی، یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں. پورے صوبہ سندھ میں یہ واحد آبادی ہے، واحد، کہ جہاں بجلی کے میٹر لگانے کے پیسے 90,000 تھے اور سندھ حکومت نے وہ پیسے کم کروا کے آپ کے 9,000 کر کے قسطوں میں کرا دیے. پورے صوبہ سندھ میں کہیں نہیں ہوا، صرف اس آبادی میں واحد آبادی. اور وہ بھی اس لیے کہ 2 آئے تھے میرے پاس سارے جو بیٹھے، انہوں نے آگے کہا جی 90,000 روپے خرید لو، کہاں سے دے. مشکل کام تھا. چلو مجھے لگا کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم نیک نیتی سے کوشش کرتے ہیں اور سامنے جن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا اور وہ کام ہم سے ہو گیا. اور یہ پتہ نہیں ہے کتنے ہزاروں گھر ہیں جن کو یہ فائدہ پہنچا اس کا. یہ ہم نے کرایا. یہاں پر ایک پارک بالکل یہ برابر میں جہاں سے
انٹر ہوتے ہیں. نعمت اللہ خان جب تھے یہاں کے کراچی کے ناظم اور میں یوسی کا ناظم تھا تو ہم نے یہ پارک ہفتہ کروایا, پھر وہ پارک نہیں بن سکا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ ہے کہ یہ پارک بنائیں گے جس کا فائدہ آپ کو بھی یقیناً ہوگا چونکہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور یہاں نوجوان بھی, بزرگ بھی, مائیں بہنیں بھی اپنے وقت پر جو ہے اس پارک میں جا کر اس کو استعمال کر سکیں گے. یہاں پر جو اسکول ہیں کوشش کریں گے کہ کوئی ایک سرکاری اسکول یا بنائیں, اچھا اسکول یا بنائیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں زمینیں ہمارے پاس موجود ہیں. کوشش کریں گے کہ جس طرح اعظم بستی میں ایک ہاسپٹل بنایا ہے, بہت بہترین ہاسپٹل ہے سرکاری, لیکن کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کے مقابلے کا ہاسپٹل ہے, خواتین اور بچوں کا مفت علاج میں ہوگا. اسی طرح کا اختر کالونی میں ایک ہاسپٹل شروع کرایا ہے. اسی طرح منظور کالونی میں ٹاؤن کا ایک ڈسپینسری تھی, تباہ حال تھی, اس کو ہم نے بحال کیا, اس کو ہم نے ٹھیک کیا, اس پہ کام شروع کرایا. ایک چنیسر گوٹ میں میٹرنٹی ہوم ہے KMC کا, اس کو ٹھیک کرائیں گے. لیکن آپ کے یہاں چونکہ جگہ ہے اس لیے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں آپ کو ایک چھوٹا ہاسپٹل بنا کے دیں گے, بہترین سرکاری ہاسپٹل بنا کے دیں گے, جو یہاں آپ کے علاج معالجے کی جو سہولتیں ہیں وہ آپ کو یہاں سے میسر ہوں. ہم نے پورے صوبہ سندھ میں منصوبہ یہ تھا کہ ہر یوسی میں ہیلتھ کلب بنائیں گے, لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ پورے صوبہ سندھ کا جو پہلا ہیلتھ کلب ہے وہ یہاں آپ کے بامبے اسٹیشن کے ساتھ بنایا, آپ کے بالکل قریب ہے, اور وہ بھی مکمل ہونے کے قریب ہے, جہاں سے ہمارے نوجوان جو ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جن کو جم جانے کا شوق ہوتا ہے, ہیلتھ کلب جانے کا شوق ہوتا ہے, وہ یہ سرکاری ہیلتھ کلب جو ہے ان کے لیے ہم نے بنایا. اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نے موقع دیا تو یہ ہیلتھ کلب بھی ایک یوسی میں نہیں ہر یوسی میں بنائیں گے, اور اگر موقع ملا تو ایک سے زائد آپ کو بنا کر دیں گے. لیکن میں نے ابھی بھی جو چیزیں آپ کو بتائیں وہ ہماری کارکردگی ہے جو پچھلے 5 سالوں کی ہے, یا آگے جو ہم کریں گے وہ ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہم آپ سے ووٹ اپنے کام, اپنی کارکردگی کی بنیاد پر مانگ رہے ہیں. ہم آپ سے ووٹ اپنی شرافت, اپنے کردار, اپنی ماضی کی بنیاد پر مانگ رہے ہیں. لیکن میرے جو مخالف صاحب ہیں جن کا ماضی آپ سب جانتے ہیں, وہ بھی جو ووٹ مانگنے آتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں سعید غنی سے, ختم کرتے ہیں سعید غنی پر. 4 یا 5 مرتبہ وہ آدمی سے جیتا الیکشن, وزیر بنائے, یہ نہیں بتاتا کہ 4 مرتبہ جیتنے کے بعد کیا کیا اس علاقے میں. ہاں, غنڈہ گردی کروائی تھی, بدماشی کروائی تھی, تھانوں کا استعمال کروایا تھا, پولیس کا استعمال کرایا تھا. اور یہ جو لوگ اس کے ساتھ چند آوارہ پھرتے تھے, سارے تو نہیں لیکن چند آوارہ جو لوگ پھرتے تھے وہ غنڈہ گردی پھرتے تھے پورے علاقے میں, اور کوئی آدمی شریف آدمی گلیوں سے گزر نہیں سکتا تھا, خواتین گلیوں سے گزر نہیں سکتی تھیں. ہم نے پچھلے 5 سال میں یہ سارا جو ایک رجحان تھا, یہ جو ماحول تھا, اس کو تبدیل کیا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے میں شرافت کی سیاست ہوتی ہے, اور سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کسی کو تنگ نہیں کیا جاتا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ شرافت کی سیاست آگے بڑھے تو پیپلز پارٹی کے اسد عالم نیازی کو اور سعید غنی کو ووٹ دیں, کامیاب کرائیں, تاکہ نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرائیں, بلکہ ہم اس علاقے کو بھی بہتر بنائیں. اس علاقے میں غنڈہ گردی جو کسی وقت میں بہت تھی اس کو ہم نے ختم کیا ہے, اور اسی طرح اس کو پرامن علاقہ رکھیں. یہ میری آپ سب سے التجا ہے کہ یہاں رہنے والے جتنے دوست ہیں آپ تمام لوگ گھر گھر جائیں اور ان دوستوں کو سمجھائیں. ایک طرف پیپلز پارٹی ہے جس کا وزیر اعظم ہوگا, جس کا وزیر اعلیٰ ہوگا, جس کا میئر ہے, جس کا ٹاؤن کا چیئرمین ہے, جس کا یوسی کا چیئرمین ہے, جس کے پاس کونسلرز ہیں جو ہمارے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایک اکیلا آدمی ہے جس کے نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے, اور وہ کہتا پھر کہ مسئلہ ہے, تو کوئی اس سے پوچھے کہ تم یہ مسئلے کیسے حل کرو. کوئی TP2 کا آدمی جا کر اس سے پوچھے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ہمارے گھر ٹوٹنے چاہیے, اس فیصلے کو تم کیسے ختم کرو. کوئی اس سے پوچھے کہ کیا تم اسمبلی میں جا کر قانون سازی کے ذریعے کر سکتے ہو. کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی تم نے ان گھروں کو توڑنے کے لیے جو کیس کیا تھا اس کے بعد آج تمہارا کیا موقف ہے. کسی کو سوال کرنا چاہیے اس سے. وہ ووٹ مانگنے آتا ہے لیکن اس کے پاس سوائے جھوٹی باتیں کرنے کے کچھ نہیں ہوگا, وہ جھوٹی باتیں کرے گا. لیکن میں جو آپ سے گزارشات کر رہا ہوں, اگر کہہ رہا ہوں, اگر آپ سوچیں گے میری باتوں پر تو آپ کو لگے گا کہ ہاں جو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کر بھی سکتا ہے. اور میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, میں اس لیے کروں گا کہ میرے پیچھے پیپلز پارٹی کھڑی ہے. اسد عالم نیازی اس لیے کرے گا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کھڑی ہے, اور پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, پیپلز پارٹی کے پاس مختلف محکمے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کرائیے, اور پہلی مرتبہ ہمارا MNA بھی یہاں سے جتوائیے, تاکہ میں صوبائی اسمبلی میں اور اسد عالم نیازی صاحب قومی اسمبلی میں جا کر آپ کے حقوق کی جنگ لڑ سکیں اور آپ کے مسائل کو. بہت بہت شکریہ.